یہ زبردست چیز ہے. کیسی بھی پرابلم ہو، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہو اس کے لیے، اولاد نہیں ہو رہی ہو اس کے لیے، میاں بیوی میں جھگڑے یا ساس بہو میں جھگڑے، اس کے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، کہ اہل بیت کو پہچاننا شرط ہے، ماننا شرط نہیں ہے. جو شے انسان کو انسان بناتی ہے اسے اسلام کہتے ہیں. پھر اسلام میں جو شے کسی کو سلمان بناتی ہے، کسی کو مقداد بناتی ہے، وہ ایمان ہے. اور جو شے ایمان کو نکھارتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں. آپ سوچئے. اللہ ایک دعوت فکر آپ کو دے دوں. انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم اور ایک روح. جسم بنا ہے مٹی سے، روح بنی ہے نور سے. انسان میں دونوں چیزیں ہیں، مٹی بھی ہے، نور بھی ہے. اسی لیے اس کی رجحان نور کی طرف زیادہ ہوتی ہے. جہاں کوئی نورانیت نظر آتی ہے وہاں اس کا دل جھک جاتا ہے. تو اللہ نے دو چیزوں کا مرکب انسان کو بنایا، ایک ہے جسم، ایک ہے روح. اور یہ دونوں زندہ ہیں. جس دن روح جسم کو چھوڑ کے چلے جائے اسی کو موت کہتے ہیں. وہ جسم فراق نور برداشت نہیں کرتا. جہاں نور کا در چھوٹا وہیں موت. تو جسم کو غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے نور کے بھی کچھ تقاضے ہیں. آپ میرے ساتھ ہیں؟ جسم بھی بیمار پڑتا ہے، روح بھی بیمار پڑتی ہے. جسم کی بیماری کی پہچان کیا ہے؟ کھانا کھایا نہیں جاتا، کھائے تو ہضم نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی، جی اٹھنا مشکل، بیٹھنا مشکل. یہ پہچان کیا ہے؟ جسم بیمار ہے. روح کی پہچان کیسے پتہ چلے کہ وہ بیمار ہے؟ مجلس میں آنا مشکل، جماعت میں آنا مشکل، نماز میں آنا مشکل، دعاؤں میں شریک ہونا مشکل. جس کو دعائیں لمبی لگتی ہو، دعائیں کمیل بھی ہوگی، ارے یار اتنا ٹائم نہیں ہے. اس کی غلطی نہیں، اس کی روح بیمار ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ عادل ہے. جسم جب بیمار ہوتا ہے تو اس نے بہت سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں. ڈاکٹرز موجود ہیں، اسپیشلسٹ موجود ہیں، اب تو سپر اسپیشلٹیز آ گئے. تو جسم جب انسان کا بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں. اگر کوئی کہہ دے کہ یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے لیکن کبھی کبھی سپلٹ مار دیتا ہے، دوائی کے بجائے زہر دے دیتا ہے، پھر جائے گا کوئی اس کے پاس؟ کہ اس میں بھولنے کی بیماری ہے. تو جسم جب بیمار ہوتا ہے تو ایسے کے پاس نہیں جاتا جو بھولتا ہو، جو غلطی کرتا ہو. تو پھر روح کے لیے بھی تو اللہ نے کچھ کیا ہوگا نا. جسم کے لیے مستشفیٰ ہے، ہاسپٹلز ہیں، کلینکس ہے. اے میرے مالک، جسم کے لیے تو اتنے ڈاکٹر، ہڈیوں کا الگ، رگوں کا الگ، دماغ کا الگ. کیا روح کو ایسے ہی چھوڑ دے گا اللہ؟ اگر چھوڑ دیتا تو اس کی عدالت پہ بات آ جاتی. تو روح کا بھی اللہ نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے پر محمد. آج مجھ سے نوجوان بچوں نے فرمائش کی ہے کہ مولا عباس کا ذکر آپ نے بھی ماشاءاللہ کیا، اس کی مناسبت سے میں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے، ان کی فرمائش بھی پوری کی جائے. لیکن مولا عباس کو سننے کے لیے یا سنانے کے لیے ایک زمین کی ضرورت ہے، ایک ماحول کی ضرورت ہے. تو پہلے وہ ماحول بنا لوں میں. پروردگار عالم نے ہمیں بہترین در دیا ہے، در سیدہ، اللہ سلامت رکھے. دیکھا آپ نے؟ اور جو ان سے مانگا جاتا ہے کبھی رد نہیں ہوتا ہے. اور مجلس میں مانگنے والی دعا، لوگ کہتے ہیں مولانا یہ پرابلم ہے. اچھا چلیے، کل چونکہ وقت تھوڑا سا طول ہو گیا تھا تو میں نے عمل بھی نہیں دیا، جو جنرلی میں کوئی نہ کوئی ایک تحفہ دیتا ہوں. آج آپ کو ایک ایسا تحفہ دینے والا ہوں، آپ انشاءاللہ مجھے بہت یاد کریں گے. 7 بیویوں کا عمل ہے جو اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ پسندیدہ بیویاں ہیں. ایک جناب خدیجہ، جناب فاطمہ بنت اسد، ایک سیدہ کی ماں،
ایک علی کی ماں، ایک عباس کی ماں جناب ام البنین، چوتھے جناب سیدہ، پانچویں جناب زینب، چھٹے جناب معصومہ قم، ساتویں جناب نرجس خاتون، امام زمانہ کی والدہ۔ یہ 7 بیویوں کا ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ فائنینشیل پرابلمز ہو، ہیلتھ پرابلم ہو، گھر میں جھگڑے ہوتے ہو، دشمن آپ کے پیدا ہو گئے ہوں، آپ کی عزت داؤ پہ لگی ہو، صحت داؤ پہ لگی ہو، اولاد نافرمان ہو، یہ بہت بڑا پرابلم ہے آج کا۔ میڈیا نے کیپچر کر لیا ہمارے بچوں کو۔ یہ موبائل جو ہاتھوں میں آ گیا ہے، اس کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی پہلے اسی کو تلاش کرتا ہے انسان، کیا ہے دیکھو تو صحیح، جبکہ اٹھنے کے فوراً بعد انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے موبائل، اس کی جو ریز ہوتی ہے نا آنکھوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک ریزولوشن اپنے اندر پیدا کیجیے کہ میں موبائل اگر کھولوں گا بھی تو اٹھنے کے کافی دیر کے بعد، لیکن پہلے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھوں گا، بعد میں میسیج دیکھوں گا، پھر دیکھیے آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ 7 بیویوں کے نام یاد ہو گئے آپ کو، ایک سیدہ کی ماں، دوسرے علی کی ماں، تیسرے عباس کی ماں، اور کس کس کی مائیں ہیں دیکھیے ذرا۔ پھر خود جناب سیدہ، جناب زینب، جناب معصومہ قوم، جس کی زیارت کے لیے ایک عالم دین رو رہے تھے کہ کاش مجھے مدینہ آ گیا لیکن سیدہ کی قبر کا نشان نہیں ہے، زیارت نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت امام خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری جدہ کے زیارت کا پورا پورا ثواب ملے تو معصومہ قم کی زیارت کر لینا، اتنی بڑی چیز ہے یہ۔ پھر نرجس خاتون امام زمانہ کی والدہ، آپ کو کرنا کیا ہے؟ جو بھی حاجت ہے، ایک حاجت کے لیے اس عمل کو شروع کیجیے، یعنی کہ ساری حاجتیں ایک ہی میں بیان ہو جائیں۔ جب وہ حاجت پوری ہو جائے، 1 روز میں، 2 روز میں، 10 روز میں، جب بھی پوری ہو، اور بیسٹ ڈیز کیا ہے، یا تو تھرسڈے سٹارٹ کیا جائے یا فرائیڈے سٹارٹ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کرنا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کرنا ہے۔ جیسے 2 رکعت نماز ہدیہ کرتا ہوں میں جناب خدیجہ کو قربۃ اللہ، 2 رکعت نماز پھر پڑھیے، ہدیہ کیجیے جناب فاطمہ بنت اسد کو، پھر جناب ام البنین کو، پھر جناب سیدہ کو، پھر جناب زینب کو، پھر جناب معصومہ قم کو، پھر نرجس خاتون کو۔ آپ نے نوٹ کیا، میں نے دہرا دیا کئی مرتبہ تاکہ آپ کے ذہن میں محفوظ۔ یہ زبردست چیز ہے، کیسی بھی پرابلم ہو، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہو اس کے لیے، اولاد نہیں ہو رہی ہو اس کے لیے، میاں بیوی میں جھگڑے یا ساس بہو میں جھگڑے، اس کے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جب یہ حاجت پوری ہو جائے، چاہے 4 دن میں ہو، 10 دن میں ہو، 20 دن میں ہو، اس کے بعد دوسری حاجت کے لیے آپ کیجیے۔ تو جب آپ نماز 2 رکعت کر کے ہدیہ کر دیں گے تو کتنی ہوئی؟ 7 دونی 14 رکعتیں ہوئی۔ بیٹھ کے ایک تسبیح صلوات کی پڑھ کے ان کو ہدیہ کیجیے، یہ ساری بیویوں کو۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ یاسین اٹھائیے، سورہ یاسین میں بھی 7 مبین ہیں، ایک ایک مبین پہ رکے، ایک ایک بیوی کا واسطہ اللہ کو دے اور دعا کر، آپ کی ڈیسٹنی بدل جائے گی، آپ کے کام پورے ہوں گے۔ لیکن مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا بھولیے گا نہیں، ایک صلوات پڑھے پر محمد والا۔